السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ایک بہت بڑی بات کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہم ایک اپنا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایک کسی کو اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے، لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، اکثر جب دوست ملتے ہیں یا کہیں کسی کے پاس جانا ہوتا ہے یا کوئی ملنے کے لیے آتا ہے یا کوئی اپنا مسئلہ ہی پیش کرتا ہے، جی مجھے یہ مسئلہ ہے یا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا کوئی دم کروانے آ جاتا ہے، یا کوئی دنیا کی مصیبتوں کا مارا ہوا شخص، کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات ضرور سننے کو ملتی ہے، جی میں پانچوں نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہوں، روزے بھی نفلی رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، دعائیں بھی بڑی کر رہا ہوں، لیکن میرے حالات دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے کرتا ہے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور اپنی طرف سے ایک خاموش پیغام کے ساتھ، یعنی کہ ایک اشارتاً سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جی قاری صاحب یا جس کے سامنے وہ یہ بات پیش کر رہا ہے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی آپ عبادت میں کمزور ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اس وجہ سے آپ سے ہو رہا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ایک شخص بالکل بے نماز پڑھلے درجے کا جو ہے نا بے دین ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر رزق کی اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی اللہ اس پہ راضی ہے۔ اور ایک طرف دیکھا جائے تو ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے۔ تو اپنے حالات خراب کرنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ خود ایسے ہمارا کہنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سب گھر والے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے اور ہماری دعائیں کوئی نہیں قبول ہو رہی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تب تک تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جب تک تم اپنی دعاؤں میں جلدی نہیں کرو گے۔ تو پوچھا گیا، شاگردوں نے پوچھا کہ دعاؤں میں جلدی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، یا جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں تو میری قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، ایسے نہیں کہنا۔ مومن جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ غرن کریم، یعنی ایک بھولا بھالا اور جلد دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ جو آیت ہے یہی بتا رہی کہ مومن کی آزمائش ضرور ضرور ہوتی ہے۔ اور اس میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ پھر کہا پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نواز نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہیں دنیا کا مال نہیں دے سکتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جتنا انسان ایمان میں، اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آزمائش دائمی یا ابدی نہیں ہوتی، وہ ٹل جاتی ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے صحابہ کے حالات کھولے تو پھر اتنا مال غنیمت اور مال آیا کہ جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بالکل سادہ کپڑوں میں اپنا ستر چھپائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کے ایک خط پہ ایسا قافلہ مال کا بھرا ہوا مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں تھا اور آخری اونٹ ملک شام سے روانہ ہو رہا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی، انسان صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور اگر پوری پڑھ لے، جو حدیث میں بھی الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الصابرین، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جب ان کو مصیبت پہنچی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے برکات اور اس کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کبھی بھی کہنا کہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں تو قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ تو انسان دعائیں نہ بھی کرے، اس کے مائنڈ میں جو ہے اس کو بھی جانتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی محنت، مجاہدہ، اور انسان کے کچھ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کچھ اس کے جو ہے نا اپنے ہی کچھ اس میں عیب اور خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ وہ ادھر سے بات نکالے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں کاروبار کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ تھوڑا ارننگ آنے کے لیے محنت لگتی ہے، کچھ سال انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی دنیا میں یہ ایک قانون ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بات کر کے اللہ کو نہ تو اپنے اوپر غضبناک کیا جائے، اور نہ ہی خود ہی اس بات کو کہہ کے تو اپنے کاموں میں رکاوٹ ڈالی جائے۔